گڑیا کی قربانی۔ آج کی گڑیا کی بڑی بہن رضیہ کا رزلٹ آیا تھا۔ وہ میٹرک کے امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ ایسے نتیجے کے بعد اسے کسی بھی کالج میں آسانی سے داخلہ مل جائے گا۔ اسے توقع تھی کہ آئندہ تعلیم کے لیے وظیفہ بھی مل سکے گا۔ گڑیا میں اپنی بڑی بہن کی کامیابی سے بہت خوش تھی۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں آج بہت دنوں کے بعد ایسی خوشی آئی تھی۔ دراصل 2 برس پہلے ان کے والد کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا۔ گھر میں صرف ان کی والدہ اور 2 بہنیں رہ گئی تھیں۔ ایک بوڑھی نانی بھی تھی جن کی آنکھوں سے اب کا سجائی دیتا تھا۔ وہ اپنی بیوہ بیٹی کے تنہائی کے خیال سے ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ رضیہ اور گڑیا کی والدہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ ان کی تنخواہ سے یہ چھوٹا سا خاندان بہت سادگی سے گزارا کر رہا تھا اور ان دونوں بہنوں کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے والدہ کو ٹیوشن بھی پڑھانے پڑتے تھے۔ گڑیا کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے بڑی ہمت اور حوصلے سے کام لیا۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو یہ سمجھایا تھا کہ تعلیم ہی وہ دولت ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ وہ بھی جانتی تھیں کہ اگر والدہ تعلیم یافتہ نہ ہوتی تو ان کو جانے کس کس کا محتاج ہونا پڑتا۔ چنانچہ دونوں بہنیں بہت محنت سے دل لگا کر پڑھ رہی تھیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی کہ امتحان میں بہترین نمبروں سے کامیاب ہوں۔ انہیں کھیل کود کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی وہ گڑیوں کے اس جوڑے سے کھیل لیتی تھیں جو نانی نے ان کے لیے بنائی تھی۔ ایک گڈا اور ایک گڑیا۔ گڑیا بڑی بہن رضیہ کی تھی اور گڈا چھوٹی بہن رفیقہ کا تھا، جسے لوگ پیار سے گڑیا کہتے تھے۔ نانی کے ہنر کا کمال۔ گڑیوں کا یہ جوڑا بہت خوبصورت تھا جسے بڑی محنت سے بنایا گیا تھا۔ ان کی خدوخال، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں سب کچھ ایسی تھی کہ وہ کپڑے سے بنی ہوئی نہیں بلکہ مجسمے کی طرح تراشی ہوئی لگتی تھیں۔ نانی ان کے پاؤں کی انگلیاں تک بنائی تھیں۔ گڑیا کے ہاتھوں کی پتلی انگلیوں میں لال دھاگے سے باریک ناخن بنائے گئے تھے۔ آنکھوں میں کالی کاجل کی دھاریں بھی تھیں۔ ریشمی کالے دھاگے کے بالوں کو لمبی چوٹی کی شکل میں سنوارا گیا تھا۔ یہی حال گڈے کا تھا، جسے چھوٹی سی جنا کیپ بھی پہنائی گئی تھی۔ گڑیا نے نانی اماں کے زمانے کے فیشن کے مطابق بنارسی غرارہ پہنا ہوا تھا، جبکہ گڈے میاں نے علی گڑھ کٹ پاجامہ، کالی شیروانی اور جنا کیپ زیب تن کی تھی۔ نانی اماں بتاتی تھیں کہ شیروانی اور پاجامہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کا یونیفارم تھا۔ دراصل ان کے نانا نے اسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک سے متاثر تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اچھی تعلیم دلائی تھی۔ نانی بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے پڑھی لکھی تھیں اور سینے کاڑھنے کے ہنر میں دسترس رکھتی تھیں۔ یہ گڑیا جو انہوں نے اپنی نواسیوں کے لیے بنائے تھے، ان کا ہنر منہ بولتا ثبوت تھا، مگر اب نانی کی آنکھوں اس قابل نہیں تھیں کہ وہ گڑیاں بنا سکتیں۔ ویسے بھی ان کو بنانے میں بڑی محنت اور باریک بینی کی ضرورت تھی، جو انہوں نے اپنی نواسیوں کی محبت میں سرشار ہو کر لی تھی۔ دونوں بہنیں نانی سے یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ وہ انہیں گرد و غبار سے بچا کر شیشے کے شوکیس میں رکھتی تھیں۔ انہوں نے گڑیوں کے 2-4 جوڑے اپنے دور کے فیشن کے مطابق سی لیے تھے، جو کبھی کبھی بدل دیتی تھیں۔ یہ جوڑے گڑیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہینگر پر ٹنگے ہوتے تھے۔ ساتھ ہی ان کے خانہ داری کا سامان، برتن اور فرنیچر بھی رکھے ہوئے تھے۔ چند چھوٹی چھوٹی کتابیں اور قلم بھی موجود تھے۔ گرد شوکیس کے ایک خانے میں گڑیا گڈے کی پوری گرہستی آباد تھی۔ رضیہ کی ایک سہیلی ناصرہ ان گڑیوں کو بڑے رشک سے دیکھتی تھی۔ ناصرہ رضیہ کی کلاس فیلو تھی۔ وہ رضیہ کی والدہ سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے ان کے گھر آتی تھی۔ ناصرہ کے پاس طرح طرح کی گڑیاں تھیں۔ وہ اس کے والد نے ساری دنیا سے لا کر دی تھیں۔ جاپانی لباس میں رقص کرنے والی، انگریزی بولنے والی، سونے جاگنے والی امریکن باربی ڈال اپنے گھر اور سامان کے ساتھ، لیکن اسے رضیہ کی گڑیا اور زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ اکثر کہتی، اس کی گڑیا اتنی خوبصورت اور جیتی جاگتی نہیں لگتی۔
اگر بازار میں رضیہ کی جیسی گڑیا ملتی تو اس کے والد سے ضرور خرید دیتے۔ رضیہ سوچتی کہ اگر نانی اماں کی آنکھیں ٹھیک ہوتی تو وہ ناصرہ کو ضرور ایسی گڑیا بنا کر تحفے میں دے دیتی، مگر نانی اب ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی تھی، ان کے ہاتھوں میں بھی ریشہ آ گیا تھا۔ رضیہ اس کی بہن ان گڑیوں کو خود سے جدا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رضیہ نے میٹرک پاس کر لیا تو کالج میں داخلے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نانی اور والدہ دونوں کی خواہش تھی کہ رضیہ اچھے سے اچھے کالج میں پڑھے تاکہ انٹرمیڈیٹ کے بعد اسے میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے۔ شہر کے ایک بڑے کالج میں اس کے داخلے کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اب اسے فیس جمع کروانی تھی۔ رضیہ کو توقع تھی کہ اس کے اچھے نمبروں کو دیکھتے ہوئے وظیفہ مل جائے گا۔ کالج نے اس کی اسکالرشپ منظور کر لی تھی، لیکن داخلہ فیس پوری ادا کرنی تھی۔ ماہانہ فیس آدھی کر دی گئی تھی۔ رضیہ کی والدہ کی آمدنی میں ماہانہ فیس تو دی جا سکتی مگر داخلے کی فیس ادا کرنے کے لیے کوئی جمع شدہ رقم نہیں تھی۔ دونوں بہنیں والدہ کی پریشانی کو محسوس کر رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی والدہ اور نانی نے ان کی اعلیٰ تعلیم کے خواب دیکھے ہوئے ہیں۔ انہیں مرحوم والد کی خواہش کا بھی علم تھا۔ تب دونوں بہنیں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ رضیہ نے گڑیا سے کہا، اگر میں 1 سال ٹیوشن اور نوکری میں گزار کر کے اگلے سال داخلہ لے لوں تو میں فیس کے لیے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ گڑیا نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ اس نے کہا، اس طرح 1 سال ضائع ہو جائے گا اور پھر کیا معلوم اگلے سال اس کالج میں داخلہ نہیں ملے، پھر کیا کیا جائے؟ رضیہ نے جیسے خود کلامی کی۔ گڑیا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، میرے پاس ایک تجویز ہے۔ کیا؟ رضیہ نے پوچھا۔ ناصرہ اور اس کی والدہ ہماری گڑیا خریدنا چاہتی ہیں، کیوں نہ ہم انہیں بیچ دیں؟ نہیں نہیں، ناصرہ فوراً بول پڑی، ابھی تو تمہاری عمر گڑیا کھیلنے کی ہے، تم نے ایسی بات کیسے سوچ لی؟ گڑیا نے کہا، بہت کھیل چکے، اب ہمیں صرف پڑھنا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، مجھے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اب ہمارے پاس گڑیوں کے لیے وقت نہیں۔ رضیہ جانتی تھی اس کی بہن باتیں بنا رہی ہے۔ گڑیا کو جدا کرنا دونوں بہنوں کے لیے مشکل تھا۔ اب اتنی بہن کی قربانی پر آپ دیدہ ہو گئی۔ اس کی چھوٹی بہن نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کہا، کیا میں آپ کی گڑیا نہیں؟ اب آپ مجھے سجائیں گی، سنواریں گی؟ تم نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھ لی؟ رضیہ نے چھوٹی بہن کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ سے جو ہمیشہ گڑیوں سے اچھی اچھی باتیں کرتی تھی، گڑیا نے برجستہ کہا اور رضیہ ہنسنے لگی۔ جب انہوں نے ناصرہ کو بتایا کہ وہ اپنی گڑیا بیچنے کو تیار ہے تو ناصرہ کی امی نے فوراً گڑیا، جو ان کے خیال میں اینٹیک تھی، خرید لی اور ڈرائنگ روم میں سجا دی۔ رضیہ اور اس کی والدہ حیران رہ گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ گڑیا کی قیمت اتنی ہی ملی تھی جتنی رقم رضیہ کے داخلے کے لیے چاہیے تھی۔ پورا گھرانہ شوکیس کا ایک آباد خانہ خالی ہونے سے کچھ دیر کے لیے اداس ہوا، پھر گڑیا نے اس میں کتابیں سجا دیں۔